وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور اس کی مظلوم کی بددعا سیدھی بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، تو نہ جانے کیوں دل چاہ رہا ہے کہ ان کا آج ذرا سا تذکرہ کر دیا جائے، اس لیے کہ صحابی کا ذکر برکت سے خالی نہیں، اور صحابی کا تذکرہ ایمان کو جلا بخشتا ہے، ایمان کو تقویت پہنچتی ہے، اور یہ تذکرہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری آج کی نئی پود اور آج کی ہماری نئی نسل، آج کی ہماری اولادیں وہ حضرات صحابہ کی سیرت اور زندگیوں کی تاریخ سے ناواقف ہیں، انہیں نہیں پتا، صرف زیادہ سے زیادہ نام تک سنا ہے بس، آج وہ صحابی کون تھے، ان کی کیا کارنامے ہیں، کیا ان کی خصوصیات تھی وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بہرحال میں تمہید بہت زیادہ لمبی نہیں کر رہا، اب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت بڑا ایک لقب عطا فرمایا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، یعنی یوں کہہ لیں کہ جیسے ہر صحابی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس کا کسی چیز میں ایک اختصاص ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا ماہر ہوتا ہے، وہی اختصاص اور وہی اس کا کمال وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے اگر کوئی ہیں تو وہ معاذ بن جبل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی ان کے لیے سند ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی۔ بہت کم عمری میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور تمام غزوات میں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نہ ان کی داڑھی تھی نہ موچھ تھی، بالکل چھوٹے سے تھے، اور 18-19 سال کی ان کی عمر تھی اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو تمام غزوات میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، البتہ غزوہ حنین کے موقع پر یہ شریک نہیں ہو سکے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل مکہ کی تعلیم کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا کہ آپ یہیں رہیں اور یہ کام کریں۔ باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں بھی خاص طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسے تو جتنے بھی حضرات صحابہ ہیں ان کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق اور جو جانثاری کا جذبہ، جو عشق اور محبت، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے اور اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن خاص طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ فرمایا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرا بھی حال کچھ ایسے ہی ہے۔
میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا اب پھر ایک کام کرو اور ایک بات سن لو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اب آگے جو آنے والی بات ہے تو گویا کہ وہ بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص ہدیہ ہے۔ کس کے لیے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس لیے کہ یہ محبتوں کا طرفین سے تعلق کا جب اظہار ہوا تو اس اظہار کے بعد آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اچھا پھر ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے سے آج کا ایک ہمیں سبق یہ مل گیا، سبق لینا چاہیے۔ کیا بات کی جا رہی ہے، یہ بات کس پیرائے میں کی جا رہی ہے، کیا اس سے سمجھانا مقصد ہے، یہ نقطہ سمجھانا تھا۔ تو اس دعا کو ہم اپنا وظیفہ بنا لیں۔ کیا؟ ربی اعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ کوئی نماز تمہاری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس نماز کے بعد تم اس دعا کو بھی دعا میں شامل نہ کرو۔ امید ہے کہ یاد ہو گئی ہوگی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی آخری حیات طیبہ میں یمن کا گورنر مقرر فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا۔ اور عجیب حضرات محدثین نے، سیرت نگاروں نے، مورخین نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنی کتاب جس میں انہوں نے چند حضرات صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرے۔ کیا نام ہے؟ تذکرے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں خاص طور پر حضرت نے بھی اسی نقشے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا تو منظر کچھ یوں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنی پر سوار کرایا، اور سوار کرانے کے بعد کچھ دیر تک آپ ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ ایک عجیب ماحول تھا، حضرت معاذ بن جبل سواری پر بیٹھے ہیں، حضور پیدل چل رہے ہیں، اور تھوڑی دور جا کر چلتے ایک جگہ پر جا کر رکے، اور آپ نے، اور ظاہر ہے کہ اب تک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اب جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے تو دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ پتہ نہیں یہ جدائی 1 سال کی ہے، 1.5 سال کی ہے، 2 سال کی ہے، پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، پھر میں کب آؤں گا، کیا حالات ہوں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو جو جملہ ارشاد فرمایا، بس وہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبلے کی طرف رخ کر دیا، اور آپ نے بھی پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور ٹپ ٹپ گرنے لگے؟ فرمایا کہ یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اب تم اس سال کے بعد مجھ سے دوبارہ نہ ملو۔ اور وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آخری ملاقات سمجھو، اس کو آخری ملاقات سمجھو، پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ حضور نے اشارہ کر دیا یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد پھر جنت میں ملیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ بس وہ عجیب کیفیت تھی۔
رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت نہیں ہو سکا. اور احادیث کے ذخیرہ احادیث سے بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا اظہار ہو. بہت کم مواقع، ان میں ایک موقع یہ آپ نے پھر ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. یہ جملہ ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. فرمایا کہ معاذ رو نہیں. البتہ ایک بات یاد رکھو، دوسرا سبق یہ مجھے آج دینا ہے جو حضور نے اس جملے کا ارشاد فرمایا. فرمایا کہ دیکھو جو متقی لوگ ہیں، جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں، جو میری سنت سے پیار کرتے ہیں، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، میری سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ متقی ہیں. فرمایا کہ دیکھو جو متقی لوگ ہیں وہ میرے قریب ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور وہ کہیں پر بھی ہو. تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر تم نے میری تعلیمات کو حفظ جا قرار رکھا اور میری تعلیمات کو، میری سنتوں پر اگر عمل کرتے رہے اور تقوی سے اپنے آپ کو مزین کر رکھا، پھر تم ہو یا کوئی اور ہو، دنیا میں کسی جگہ پر رہنے والا ہو، کسی جگہ پر ہو، کوئی ہو، کالا ہو، گورا ہو، وہ میرے قریب ہے. کوئی آدمی میری سنت سے اعراض کر رہا ہے اور میرے روزے اطہر کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، وہ مجھ سے قریب نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ دور ہے. وہ مجھ سے قریب نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ دور ہے. میرے قریب وہ ہے جو میری سنت پر عمل کر رہا ہے، جو متقی ہے، جو اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے، وہ مجھ سے بہت قریب ہے. چاہے وہ بہت زیادہ میری قبر سے مجھ سے دور ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اور اس ادا کی وجہ سے اس کو مجھ سے بڑا قرب حاصل ہے. تقریباً 33-34 سال کی عمر تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. اور پھر جب بعد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. بہرحال آگے تاریخ ہے ان کی، پھر کہاں گئے، کیا ہوا. اور وہ جو ایک بیماری ہوتی ہے تعاون کی جو بیماری تھی، اس تعاون میں کی بیماری میں وہ شہید ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. کل عمر ان کی 33-34 سال انہوں نے پائی. اب میں نے یہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اس میں 2 باتیں خاص طور پر آپ نے شاید غور فرمائی ہوں گی. ایک تو یہ کہ حضور نے ان کو جو سبق دیا کہ ہر نماز کے بعد یہ جملہ پڑھا کرو، یہ کوئی خاص وظیفہ ہے. آج لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا، حضور سے زیادہ بتایا ہوا وظیفہ کس کا مؤثر ہو سکتا ہے. تو اس کو آج سے اپنی دعا میں شامل فرما لیں. وہ میں نے دعا آپ کے سامنے کئی مرتبہ دہرائی، اللہم اعنی یا ربی اعنی، دو طرف پڑھ لیں، ایک ہی بات ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک بات تو یہ آج کا سبق. اور دوسرا سبق یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو تقوی کے ساتھ اگر کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے، میری سنتوں کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارتا ہے اور میری سنتوں پر وہ عمل کرتا ہے تو وہ مجھ سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے اور کنارے میں رہتا ہو، اس کا مجھ سے بڑا قریبی تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت شروع ہو رہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا ہے، اس پر میں کل بات کروں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا